बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं आपका सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन की आमद है और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह अवाम अपने वोटों के साथ फ़ैसला कर देंगे कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल किस जगह पर खड़ा होगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए अपना हक़ इस्तेमाल करेंगे और बहुत समझ बूझ के साथ माजी में झांकेंगे और मुस्तक़बिल का एक नक्शा खींचेंगे और इंशाअल्लाह वही फ़ैसला हम सबको काबिल कबूल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि मियां नवाज़ शरीफ, मैं, मरीम नवाज़, हम सब हमज़ा शहबाज शरीफ मिलकर इस कैंपेन को चारों तरफ लेकर जाएंगे। मेरी नज़र में यह इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगी। मैंने देखा कि 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उनकी शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की तरफ तेजी से गामज़न था और दिन रात बिजली के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए काम हो रहा था। ज़राअत, सनत और हिरफत को तरक्की दी जा रही थी। 20-20 घंटे के जो अंधेरे थे ख़त्म होने जा रहे थे और आपने देखा कि 2017 के और 2018 के अवाइल में लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। और मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था 2013 में कि मुझे नहीं इल्म के ये लोड शेडिंग कितनी देर में ख़त्म होगी, लेकिन मैं लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और हम सब मिलकर इसका ख़ात्मा करेंगे। और अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर हुआ और उसकी कमाल मेहरबानी से 2017-18 में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो आप सबके सामने है। अगर साकिब निसार जो कि एक मोहरा था, उसके ज़रिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। आपने देखा कि उस दौर में ज़राअत ने भी तरक्की की, सनत और हिरफत ने तरक्की की और हमारा जो एनुअल GDP की ग्रोथ 6% से आगे चली गई थी। और सब अंदाजे ये थे कि अगले 5 साल में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की के हवाले से बुलंदियों पर ले जाएंगे। मगर एक साजिश हुई और हर चीज़ तहबाला हो गई। फिर आपने देखा कि शदीद तरीन महंगाई का तूफ़ान आया। फिर आपने देखा कि IMF से किए गए मुआहदे को तोड़ा गया। फिर आपने देखा कि हमारे जो सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजरूह हुए। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से
پاکستان کے اندر معاشرے میں زہر گھولا گیا اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ 1 یا 2 سال میں ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہونے کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں، ہم قوم کو اکٹھا کریں، دلوں کو جوڑیں اور مل کر شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. یہ کام کہنے کو تو آسان ہے، کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن عصر حاضر میں ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر قومیں شکست سے دوچار ہوئیں، شکست و ریخت ہوئی، ان کی تباہی ہوئی، مگر جب انہوں نے ہمت کی تو پھر دوبارہ وہ دنیا کے افق پر پوری آب و تاب سے وہ چمکی. تو ہمارے لیے یہ ایک نہ صرف ایک لیسن ہے، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمت مت ہارو اور تمام تر مشکلات کے باوجود مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دو اور دن رات محنت کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور دن بدل دیتے ہیں. یہ ہے وہ میرے نزدیک اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نزدیک 8 فروری کے انتخاب کا نچوڑ، اور اسی سفر کو جس کو 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا، اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی ان کی خواہش ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا انشاءاللہ تو یہ سفر دوبارہ جاری ہوگا، یہ سفر دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 6-7 سال قوم کے کس طرح برباد کیے گئے، کس طرح ہم معاشی تباہی کے ہم کنارے پر پہنچ گئے، اور بامر مجبوری ہمیں 16 ماہ میں، جو کہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم نے دن رات کوشش کی اور مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا، وگرنہ آپ یقین کریں کہ پٹرول تیل تو دور کی بات ہے، عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ مل پاتی، ادویات نہ مل پاتی، اور کاروبار، صنعت، زراعت سب ختم ہو جاتا اور لاکھوں لوگ بے روزگار سڑکوں پر ہوتے اور ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہوتا. آپ اگر اس کو سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی نیندیں اڑ جائیں. یہ اگر صورتحال خدا نخواستہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے بطور وزیر اعظم تم نے کیا خدمت انجام دی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اس کے لیے سیاسی قیمت ہم نے بے پناہ ادا کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے، میرے قائد کو، میری پارٹی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں. اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے. ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی، جس کا آپ اشاریہ خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے ابتدائی ایک دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں اس میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں، فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا. آج پاکستان کے اندر
سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ پاکستان کے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے، گیس ختم ہونے کی وجہ سوئی گیس اب اس کا بہت تھوڑا سا اس کا ڈپازٹ ہے، اور تھوڑی بہت گیس سندھ میں ہے یا کے پی میں، لیکن وہ ذخائر جو ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں، تیل بھی ہمارے پاس نہیں۔ اربوں ڈالر صرف کر کے ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروا سکتی ہے؟ وہ ہے ہماری نوجوان نسل۔ یہ جو بلج ہے، یوتھ بلج، کروڑوں بچے اور بچیاں جو اس وقت 16 سال سے لے کر 30 سال کی بریکٹ میں ہیں، یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل، درخشندہ مستقبل۔ یہ ہے پاکستان کا اثاثہ، یہ ہے پاکستان کی دولت۔ اگر ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے، ان کو جدید تعلیم سے ہمکنار کروائیں گے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے، چاہے وہ ملک کے اندر جس طرح یہ عرفہ ٹاور، میں نے کل بھی ایک اپنے انٹرویو میں کہا، آپ دیکھیں عرفہ ٹاور میں وہ تمام جو اس کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہاں پر آئی ٹی کے کمپنیز ہیں، ساتھ یونیورسٹی ہے، پاکستان کی پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی۔ اس طرح کی ایک نہیں، درجنوں یونیورسٹیاں پاکستان میں بنانا ہوں گی، اس طرح کے سینکڑوں کالجز پاکستان بھر میں بنانے ہوں گے، اور اسکول لیول پر 8ویں اور 9ویں جماعت کے بعد وہ بچوں کا ٹیلنٹ کا میجر کر کے جو آگے یونیورسٹیوں میں جانے کے قابل ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے، جو نہیں ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دلوا کر اسکلڈ ڈیولپمنٹ ان سے کروائیں، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں جن کے پاس تیل کی دولت ہے یا گیس کی دولت ہے، اس سے بڑھ کر پاکستان الحمدللہ خوشحال اور باوقار طریقے سے دنیا میں اپنا لوہا منوا سکے گا۔ مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن، اس کی سمت صحیح ہو، اور اس کے لیے تمام توانائیاں اور وسائل ہم اس میں جھونک دیں۔ اسی طریقے سے زراعت پاکستان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے 76 سالوں میں شروع کے جو 1-2 دہائیاں تھیں کام ہوا، اس کے بعد پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ آج دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے سیکھتے تھے زراعت میں، ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ قرب و جوار میں، دور دراز علاقوں میں وہ ممالک کاٹن میں ہم سے آگے چلے گئے، ہم سے گنے کی فصل میں، گندم کی فصل میں، یعنی انہوں نے جدید ٹیکنالوجی، جدید انہوں نے جو سکلز اپنائیں اور زراعت کی پیداوار دگنی تگنی کر لی۔ 4 فصلیں ایک سال میں انہوں نے حاصل کی، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہیں وہ مختصراً جو اہداف جن کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ، تو یقین کریں کہ بے پناہ اس کے ثمرات ہوں گے، اور پاکستان کو ایک دن آئے گا جلد کہ کشکول ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری سمت درست ہو، ہم لڑائی جھگڑے اور نفرت پھیلانے کے بجائے محبتیں بانٹیں، اور اپنی جو ہماری جو اس قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے ہم جت جائیں مل کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مختصراً ایک خاکہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا، اور یوتھ کے اوپر، نوجوان نسل کے اوپر۔ یہ میں آج انتخاب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، نواز شریف کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ان کی وزارت عظمیٰ میں آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو کہ انتہائی ذہین اور فتین، مگر ان کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں تھے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے۔ یہ بات
سامنے دیوار پہ لکھی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور آج وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بن چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں۔ نواز شریف کی لیڈرشپ میں آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں بچیوں کو اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے ان کے وظائف بڑھائے گئے، جس کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی اور غریب ترین بچوں اور بچیوں کو ان کو مفت وہاں پر ان کو سکلز کی ٹریننگ دی۔ کوئی اگر ٹیکسٹائل میں جانا چاہتا ہے تو ان کو اس کمپنی میں بھجوایا، کوئی اگر موٹر میکینک بننا چاہتا ہے تو وہاں بھجوایا، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے وہاں بھجوایا، اور ہزاروں لاکھوں بچوں کو ہم نے اس میں ٹرین کر کے وہ قوم کے آج عظیم مہمان بن چکے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں دانش اسکول آپ سب جانتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نواز شریف کے دور میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف قابلیت کی بنیاد پر لیپ ٹاپس دیے گئے۔ جو امیر بچوں کے اسکول اور کالجز ان کو نہیں، پبلک اسکولز اور پبلک کالجز میں جہاں پر عام آدمی، عظیم پاکستانیوں کے یتیم بچے اور غریب بچے جاتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپس دی گئی، اربوں ان کے اوپر خرچ ہوا۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں مفت علاج ہوا، مفت ادویات ملی، پی کے ایل آئی بنا، پورے پنجاب کے ہسپتالوں کی شکل بدل دی گئی، غریب اور یتیم اور بیوہ کے لیے علاج مفت تھا، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین سب فری تھا، لیبز بنائی گئیں، میڈیکل لیبز پورے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا گیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میاں نواز شریف قوم سے اس کیمپین میں گفتگو کریں گے اور بتائیں گے اپنا اگلا ویژن، سوچ، کس طرح ہم نے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، کس طرح ہم نے پاکستان کو ہم نے انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، کب تک ہم پاکستان کے وقار کو مجروح کرتے رہیں گے، کب تک ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے۔ یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوال جس کا جواب آپ کو 8 فروری کو اس قوم کے غیور عوام دیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اور اگر میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھی میجورٹی ملی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن رات ایک کر دیں گے اور پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے، زراعت کو ترقی دینے کے لیے۔ کس کے زمانے میں سستی کھاد ملتی تھی، کس کے زمانے میں ٹیوب ویل زراعت کے لیے ان کو سبسڈائز بجلی ملتی تھی، کس کے زمانے میں اس صوبے میں زرعی کسان بھائیوں کے لیے چھوٹے انٹرسٹ فری لونز دیے گئے، بے روزگار بچوں اور بچیوں کو انٹرسٹ فری لونز ملے اور ان کو روزگار پہ لایا گیا، 50,000 گاڑیاں نوجوان بچوں اور بچیوں کو دی گئیں انٹرسٹ فری لونز کے ذریعے۔ یہ ہیں وہ الحمدللہ حقیر خدمات میاں نواز شریف کی اس قوم کے لیے۔ اور اب آئندہ چیلنجز بھی بہت ہمالیہ نما ہیں، اس کے لیے وہی ہمالیہ نما سوچ اور ویژن ہوگا، اور یہ کمٹمنٹ اور یہ ایک جذبہ دلوں میں ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو تقدیر ضرور بدلے گی۔ اگر ہم نے ماضی قریب کی طرح اپنا بلے سے ہر چیز طے و بالا اگر جس طرح ہوئی، اگر اسی کو ہم خدا نخواستہ اسی میں اس کا شکار ہو گئے تو ہر طرف تباہی ہوگی۔ لہذا نواز شریف کا یہ ایک سوچ ہے، پختہ سوچ ہے، بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، بطور ایک مدبر کے، کہ انہوں نے دلوں کو جوڑنا ہے اور مشاورت سے مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری گزارشات کو سنا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب آپ کے سوالات۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران 2017 میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ کو چھوڑ رہے تھے، وہ سازش کے حصہ بنے یا جو بھی، اب پھر آپ الیکٹیبلز کو اپنی ٹکٹ حکومت بن جاتی ہے تو جس طرح سے اب آپ اپنے ماضی میں عدلیہ اور دیگر کو جو ہے صورتکاروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکٹیبلز کو شامل کر کے آپ اپنی جو ہے وہ حکمت عملی بہتر نہیں ہے؟
کہ کل کو پھر یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. ہر پارٹی اپنا ایک پروگرام بناتی ہے. ہم نے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہفتوں یہاں پر پارلیمنٹری بورڈز کی میٹنگ خود میاں نواز شریف نے چیئر کی, اور میں آپ کو بلا خوف تردید بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ورکرز کو بھی ٹکٹ دی ہیں اور ان کو بھی ٹکٹ دی ہیں جو الیکشن جیت سکتے ہیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے, یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. اس کا میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے پاکستان کے مستقبل کو کس طرح سنوارنا ہے, اس یعنی عوام کی طاقت سے وہ پوری طرح اس جو ہاؤس میں ان کی جو اسٹرینتھ ہوگی اس کو وہ بروئے کار لائیں گے اس ملک کی غربت, بے روزگاری اور مسائل کو حل کرنے کے لیے. پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, اپنی وہ تنقید کرتے ہیں, اور لیڈرشپ کا فرض ہے کہ ان کو تحمل سے سنیں, ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور پھر جو مناسب فیصلے وہ کرے. جس شخص کی دیانت کی اور محنت کی سارے صوبے بھی ایک مثال دیتے تھے, ایڈمنسٹریٹر وائز بھی کہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو آپ یہ تسلسل جو ہے لوگ میاں شہباز شریف کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیڈ کرتے ہوئے کہ وہ اسی جدت کے ساتھ لیڈ کریں, اور جن حالات میں آپ نے ملک کو نکالا, جب آپ آئے تھے وہ بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے, جب آپ نے نکالا اور ان لوگوں کو آپ نے ساتھ بٹھایا جو ایک ساتھ بات نہیں کرتے تھے, آپ ان کو ساتھ لے کے چلے, آپ نے ان کو ساتھ لے کے ان کو اعتماد میں لیا, تو کیا وہ تسلسل جاری رہے گا جس طرح آپ فرنٹ لائن پہ وہ تسلسل جاری رکھیں گے؟ جی بالکل, میاں نواز شریف صاحب پوری مشاورت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. جو دوسری پارٹیز ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی, اور جس طرح میں نے کئی دفعہ کہا چارٹر آف اکانومی, میاں نواز شریف اس میں بلیو کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مشاورت کا سلسلہ وسیع ہوگا اور اسی کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر یوتھ کے لیے آپ نے ابھی اعلان کیا, لیکن کوئی انڈسٹریل ریولوشن یا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی, وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کس طرح اس کو لارج اسکیل پہ ہم کر سکتے ہیں. میں نے مینیفیسٹو کی بات کر دی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جلد پیش کرنے والے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی, لیکن جو اس کے جو براڈ جو خد و خال ہیں وہ میں نے بیان کر دیے کہ پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر ہم نے اربوں کھربوں انویسٹ کرنے ہیں, اور یہی پاکستان کا انشاءاللہ ایک شاندار اور بہت ہی چمکتا ہوا ایک مستقبل بن جائے گا. زراعت ہماری بیک بون ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے اوپر پوری ہم نے توجہ دینی ہے. باقی تفاصیل آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ نے باقاعدہ پارٹی کو دوبارہ واپس لے کے آئے اپنی سیاست کی وجہ سے, اور اگر آپ اس وقت یہ سیاست نہ کرتے تو شاید آپ کی پارٹی اس جگہ پہ واپس نہ آ پاتی. تو کیا آپ نے اپنی پارٹی کو یہ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ صرف ہم نے وہی پالیٹکس کرنی ہے جو ایکسیپٹیبل ہے اس ملک میں؟ شکریہ. آپ نے دیکھا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے مینار پاکستان میں تمام اپنا جو اخلاص کے ساتھ پوری قوم کو بتایا کہ وہ واپس آئے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا, اس ملک کے اندر جو زہر گھولا گیا اس کو ختم کرنا, اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروانا. اس کے لیے وہ مشاورت کے ساتھ چلیں گے, اور تمام جو آئینی ادارے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سے مشاورت کر کے وہ آگے لے کے چلیں گے. یہ بات بڑی واضح انہوں نے کر دی. ڈنڈا بھی نہیں ہے ان کے پاس اور بلہ بھی لے لیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر رکاوٹ بن سکتے ہیں آپ کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ بلہ کیا میں نے لیا ہے یا نواز شریف نے لیا ہے؟ پوری قوم نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی, وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان کو ان سے مانگے گئے, وہاں پر وہ تمام جو دلائل تھے وہ دیتے جو ان سے پوچھے گئے. وہاں پر ثبوت میں نے تو پیش نہیں کرنے تھے یا میاں نواز شریف نے تو پیش نہیں کرنے تھے, اور اگر وہ ان کو بلہ ملتا, اپنا شیر تو ہمارا چنا گیا تھا نا 2018 میں, آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے, لیکن
आज अगर बल्ला उनसे छना है तो उनसे पूछें आप कि आपने ये, जब आपको कहा गया 1 साल पहले कि आप अपने इंट्रा पार्टी या जो आपके अंदर दाखिली जो इंतखाबात है वो करवाएं, क्यों नहीं करवाए उन्होंने? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन की सारी जो उन्होंने ज़रूरियात पूरी की? बल्ला अगर होता तो हम अपना शेर बल्ले का मुकाबला करता जिस तरह माजी में करता रहा। अब अगर बल्ला नहीं है, उनके अपनी गलती को वैसे, तो उसके कसूरवार हम तो नहीं हैं। 16 माह की पीडीएम हुकूमत थी आपकी, उसमें इल्ज़ाम ये है कि महंगाई का तूफान उस 16 माह में ज़्यादा आया। एक तो सवाल ये है जी, उसका क्या इल्ज़ाम आप कबूल करते हैं या नहीं? दूसरा सवाल ये है जी कि माजी के जो आपके दोस्त थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो आजकल बहुत मोहब्बत के फूल आप पे निछावर कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है जी? देखिए भट्टी साहब, महंगाई जो 2017-18 में थी वो सारे इशारे आपको इल्म है, मैं वक्त नहीं ज़ाया करता, तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई या जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं वो नवाज शरीफ के दौर में थी 3.5%। उसके बाद जब 2018 में एक साजिश के ज़रिए इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया, तो आपने देखा उन 4 सालों में क्या हुआ। मैंने बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता कि चीनी जो 52 रुपये पे थी वो 100 रुपये को क्रॉस कर गई, जो आटा जो 35 रुपये किलो था वो कहाँ आसमानों से बातें करने लगा। चीनी इन्होंने एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, डॉलर्स अरबों डॉलर ज़ाया किए, लोगों की जेबों में विंडफॉल प्रॉफिट गए। फिर जो हकायक से मुंह नहीं चुराने चाहिए, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, ये मैं मानता हूँ, उससे अपने कीमतें ज़रूर बढ़ी, उसका एक फैक्टर है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा था उसको तोड़ दिया और देखा कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, तो बगैर किसी बजट के अरबों खरबों उन्होंने ज़ाया कर दिए। तो ये जो मिस मैनेजमेंट थी, जब हमने इक़्तिदार संभाला और 16 पार्टीज़ की 13 पार्टी की एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो दिन रात हमने काफ़ी कोशिशें की, सैलाब से हम नंबरद आज़मा हुए, 100 अरब रुपए हमने खर्चे दिन रात में, हमारा हर जगह पहुंचा, कोई एहसान नहीं था, हमारा ये फ़र्ज़ था। जो एक माजी की भी जब सैलाब आए पंजाब में, तो आपने देखा मैं एक हकीर खिदमत करता रहा, IMF का था, महंगाई का था, ये एक बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसको हमने फेस किया। सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजरू हो गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने कर देते। तो महंगाई जो थी, बिल्कुल मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन क्या ये महंगाई हम जानबूझकर लेके आए? जो माजी से उस PTI की हुकूमत से हमें जो विरसे में मिला, हमने भरपूर कोशिश की, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। मैंने आपको फिर कहा कि अगर IMF का मुआहदा ना होता, उसकी कड़ी शराइत थी कि बिजली की कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, आपको गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ये हम ना मानते तो मुआहदा ना होता, आज मुल्क का शराजा खुदा ना खास्ता बिखर गया होता माशी लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने बड़ा कर्म किया, मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो देखेंगे कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में वही दौर तरक्की और खुशहाली का वापस आएगा। और जो फूलों की बात की आपने, तो फूल जो हैं फूल होते हैं, उसकी खुशबू से पूरा चमन महकता है। सर, एक तो बात यह है कि मुल्की मसाइल बहुत गंभीर हैं, तो अल्लाह के फजल से आप में और मियाँ साहब में ये एबिलिटी तो है कि आप चैलेंजेस को फेस करके उनको सोल्यूशन निकाल लेंगे, मगर क्या ये सादा अक्सरियत से मुमकिन हो पाएगा? और दूसरी बात ये कि सियासी मुबसरीन कहते हैं कि शहबाज साहब जो है वो नून लीग की सियासी साख को बचा गए हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुज़ाहमत का मुतहम्मिल नहीं है, मुफाहमत का मुतहम्मिल है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या सादा अक्सरियत से मुमकिन हो पाएगा ये जो आगे आपको अगर गवर्नमेंट मिलती है? देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा, 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने अपना विजन दिया और कहा कि माजी की तलखी को बुलाकर अब हमें सबको मिलकर सफ़र तय करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में
آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اب دل و دماغ میں ایک ہی بات رچ بس گئی ہے کہ یہ ملک بڑی عظیم قربانیوں سے مارز وجود میں آیا ہے. 76 سال بعد بھی آج بھی عام آدمی، غریب، یتیم، بیوہ، ان کے لیے علاج، تعلیم آج بھی ایک کا شجر ممنوع جسے کہتے ہیں وہ ہے ان کے لیے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. نواز شریف کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو یہ امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کرنا ہے اور غریبوں اور عام آدمی کے لیے زندگی آسان بنانی ہے، ان کو خوشحال کرنا ہے. آپ نے کہا نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے، لیکن تحریک انصاف کے دور میں تقریباً 100 لوگ ایسے تھے جو ملک کی اشرافیہ تھی جن کو $4 ارب کے بلا سود قرضے دیے گئے تھے. اس حوالے سے کامیہ کمیٹی میں بھی معاملہ آیا تھا، بڑا کریٹیکل مسئلہ تھا. تو کیا آپ اس کو مستقبل میں ٹیک اپ کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور باقی کروڑوں کے عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا، اس وقت معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ $72 ارب 3 سال میں ادا کرنے ہیں پاکستان نے. تو کیا اس $1 اگلے 3 سال میں ادا کر دیں؟ یہ بڑے آپ کے پرٹیننٹ سوالات ہیں، بڑے اچھے. ہمالیہ نما ہمارے چیلنجز ہیں، ان کو اتنا بڑا ان کو حل کرنے کے لیے ویژن چاہیے اور قومی یکجہتی چاہیے اور شبانہ روز محنت چاہیے. کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ بیٹھے بیٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ ہمت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. 16 ماہ آپ کی حکومت رہی، وزیر اعظم تو آپ تھے لیکن آپ کے ساتھ باقی کوalition پارٹنرز بھی تھے، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. تو اب کتنا مشکل یا آسان ہوگا ووٹر کے پاس جا کر انہیں کنونس کرنا کہ آپ ان مسائل کے ذمہ دار اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے پاس ان کے مسائل کا اب شافی علاج ہے اور اب حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اکیلے نہیں، 13 جماعتوں کی یعنی اجتماعی کاوش سے میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں. اگر سیلاب سے ہم دن رات ہم نے ان کو فیس کیا تو میں نے اکیلے نہیں، اجتماعی 13 جماعتوں کی کاوشوں سے. اگر سفارتی تعلقات الحمدللہ دوست ممالک سے، برادر ممالک سے ہم نے ٹھیک کیے تو میں نے اکیلے نہیں، اجتماعی کاوشوں سے. بس یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں، باقی بات آپ سمجھ گئے. SIFC یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں معاشی بحران سے نکال سکتا ہے اور جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، یعنی کہ جو باہر سے سرمایہ کاری آنا چاہتی ہے. اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس پلیٹ فارم کو کتنا یوز کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ پلیٹ فارم اب باقاعدہ اس کو قانونی حیثیت مل گئی ہے اور یہ ایک پارٹنرشپ ہے حکومت اور مختلف اداروں کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی کاوشوں سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جس کا نام SIFC ہے، آپ یقین کریں کہ بہت ملک کو، پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف ہم بڑی تیزی سے رواں دواں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے اور ہماری یوتھ ڈی ٹریک ہو چکی ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی PTI کی اور اس سے بے پناہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اپنے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کے لیے ایک شاندار مستقبل کا نقشہ پیش کیا اور اس کے اندر عملی طور پر اچھے رنگ بھرنے کی کوشش کی تو یہ یوتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ماحول بنے کہ جس میں نفرتیں، گالی گلوچ کا جو اسباب ہیں ختم ہو جائیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس میں لیڈ لیں گے. پاکستان کے پاس CPEC اور گوادر جیسے 2 منصوبے، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ اس کو چلایا جائے گا اور وہ ورکنگ میں آئیں گے؟ کوئی شک نہیں. CPEC پاکستان
की मैशत के लिए बहुत मुफीद ये मंसूबा था और है। और आप देखेंगे सी पैक से पहले मियां नवाज शरीफ ने अपने पहले अदवार में 1990 का उनका दौर देखें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी को जो लिबरल किया गया, आज़ाद किया गया, किसने किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और हमारी जो करेंसी को बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ किसने जोड़ा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई में। और आपको याद होगा कि इंडिया ने उस ज़माने में उसको अडॉप्ट किया, बल्कि पब्लिकली उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान का विजन उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपको याद होगा उसको पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज़्यादा थी और कई महाजों में पाकिस्तान आगे था। बाकी उसके बाद पाकिस्तान को नज़र लग गई। तो मैं समझता हूँ कि सी पैक यकीनन हमारी तरक्की और खुशहाली में मुमद मामिन साबित हुआ है और होगा। अब उसकी शक्ल और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अब बदल जाएगा। अब इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमने बनानी है मिलकर, हमने जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है और ये सारे पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में हमने जॉइंट वेंचर्स लेके आने हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को उनको हमने फ़रोग देना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सी पैक की नौयत पीछे पहले और थी, अब और हो। ग्वादर का सर, गवादर आप देखिए, गवादर हमारी जो सेकंड पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक लाज़म मलज़ूम है, एक प्री कंडीशन है। और उसके लिए 16 माह में गवादर की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी हुकूमत ने जो एफर्ट्स किए हैं वो ख़ुद आपके पास उसके सबूत आपके पास हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई वज़ीर आज़म 16 माह में गवादर इतनी मरतबा गया होगा जितना मैं गया हूँ। ये नाचीज़ वो क्यों? ताकि बलूचिस्तान के गवादर के अवाम के लिए वो पोर्ट जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हुए हैं बंद पड़ी थी और मट्टी के तय व समंदर में जम गई थी, बड़े जहाज़ आ नहीं सकते थे। हमने दोबारा वहाँ पर बाहर से जो गंदम, फर्टिलाइज़र और दूसरे इम्पोर्टेड जो सामान है वो गवादर मंगवाए और हमारी अफसरशाही कहती थी कि जी गवादर आता है, सामान उतरता है, उसके बाद अप कंट्री के लिए जो फ्रेट चार्जेस बहुत पड़ते हैं, कराची बेहतर। ये माफिया, ये वो माफिया है जो नहीं चाहता कि कराची पोर्ट जो ये गवादर पोर्ट जो है वो बढ़े। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर एडिशनल फ्रेट पड़ता है हम देंगे, गवादर पोर्ट को हम दोबारा चालू करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल हुई। लीग पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, उस वक्त सर्वे जो थे वोटर्स के हवाले से वो कुछ और बता रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी तैयारियां भी कर रही है, लेकिन इतनी उसमें एतमाद है कि आप माशी माहरीन से मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि आपको हुकूमत में आने का इतना यकीन है। तो ये यकीन इतना कैसे हो गया है कि हुकूमत में आपने आना है? और इसके साथ चेयरमैन आपको किसने कह दिया कि हमें यकीन? सर अगर अल्लाह ताला ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आपको 8 फरवरी को एक सरप्राइज मिलेगा, तो कोई सरप्राइज मिलने की कोई बंदोबस्त किया हुआ है आपने? माशी माहरीन से मीटिंग करना क्या इस बात की गारंटी कि हमें हुकूमत मिल जाएगी? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये है मकसद उसका। सरप्राइज जो उन्होंने कहा है चेयरमैन तरीके इंसाफ, वी विल गिव देम अ सरप्राइज इंशाल्लाह। अब तो कहा जा रहा है कि जेल से रोने की आवाजें भी आ रही हैं। आप तो कभी जेल में रोए नहीं थे, तो जब इक़्तिदार में आप आ जाएंगे उन्हें आम माफी का ऐलान कर देंगे इमरान खान के लिए? अल्लाह ताला की ज़ात उन्हीं से माफ़ी हम सबको मांगनी चाहिए। मैंने गुजारिश कर दी कि हमने तो कभी नहीं कहा था, नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था, मैंने कभी नहीं कहा था कि हम इनको गर्दन से पकड़ेंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे, इनको अपना सड़कों पे घसीटेंगे या रोएंगे, मैं इनको रुलाऊंगा। ये तो नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था, ना हमने अपना कभी इसका सोचा भी, कहना तो दूर की बात है। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए, मग़फ़िरत मांगनी चाहिए और इस मुल्क के अवाम पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। मुल्क में इतने मसाइल हैं कि अब मियाँ साहब की तरफ हर शख्स देख रहा है और मियाँ साहब ने इन मसाइल को हल भी करना है। इस वक्त आपका नारा भी है कि पाकिस्तान को नवाज दो। मियाँ नवाज शरीफ को जब भी मुल्क मिलता है मसाइल की, अल्लाह ताला, नारा नहीं दुआ है हम सब की, अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे और पाकिस्तान को नवाज दो। जब भी मसाइल नहीं है, दुआ है, दुआ है। जब भी मसाइल आती हैं तो ये दुआ आती है और मियाँ साहब को पाकिस्तान मिलता है बुरी हालात में, फिर वो बेहतर करते हैं। तो कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं
کہ پاکستان ترقی نہ کرے, جیسے ایک سب قانونی بن کے رہے, کیا وہ قوتیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں, خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں, ملک اچھا چلتا رہے تاکہ ہم کل کو پاکستان دے کے جائیں؟ بس اٹس آل اپ ٹو اس, یہ ہم پر یہ منحصر ہے. سختیاں آتی ہیں, اپنا اونچائی بھی آتی ہے, ڈھلان بھی آتی ہے, کبھی برا وقت آتا ہے, کبھی اچھا وقت آتا ہے. بڑے تحمل برداشت کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی اگر ہم ان کو سامنے رکھ لیں کہ ان کی خاطر ہم نے ہر چیز کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, صبر بھی کرنا ہے, تحمل بھی اختیار کرنا ہے, تو یقین کریں کہ پہاڑ نما مسائل بھی حل ہو جائیں.